قونصل خانہ پاکستان جدہ کے تعاون سے بینک آف پنجاب نے حکومت پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو کے بارے میں پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ افراد کے لیے ایک آگاہی تقریب کا اہتمام کیا۔ پاکستانی کمیونٹی کی ایک کثیر تعداد نے تقریب میں شرکت کی اور بینک آف پنجاب کی طرف سے دی جانے والی تفاصیل اور فوائد کو نہایت توجہ سے سنا اور اپنے ذاتی تجربات اور مقامی ترجیحات کی روشنی میں اپنے خدشات سے بینک آف پنجاب کے نمائندگان کو آگاہ کیا۔ قونصل جنرل آف پاکستان خالد مجید نے شرکاء تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی حکومت کی پاکستان دوست پالیسی اور پاکستانی کمیونٹی کو ترجیحی بنیاد پر کام کے مواقع کی فراہمی پر روشنی ڈالتے ہوئے پاکستانی ہنرمندوں کی سعودی عرب کی ترقی میں کردار پر بھی بات کی۔ قونصل جنرل نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ پاکستان کو بھیجے جانے والے زر مبادلہ میں سب سے زیادہ حصہ سعودی عرب میں رہنے والے تارکین وطن کا ہے، جو کہ پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا جز ہے۔ سابقہ فارن سیکریٹری اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے بینک آف پنجاب کے مشیر برائے پاکستانی تارکین وطن جلیل عباس جلانی نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات کو عام فہم انداز میں حاضرین کے سامنے پیش کیا۔ سلمان سعید سربراہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بینک آف پنجاب نے RDA کے بارے میں ایک تفصیلی پریزنٹیشن دی، جس میں BOP کی طرف سے اکاؤنٹ ہولڈرز کو دی جانے والی مختلف مراعات کا اعداد و شمار کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پاکستانی تارکین وطن اب دنیا کے کسی بھی خطے سے نہایت آسانی سے اپنی بینکنگ سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کار فائنانسنگ، گھر بنانے سے لے کر پینشن سکیم تک کی بینکنگ خدمات کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تقریب کے آخر میں شرکاء کو سوالات کرنے کا موقع دیا گیا، جن کی تسلی بخش جوابات دیے گئے اور بعض خدشات کے حل میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ SBL UBL وہ آئے، انہوں نے بھی حوصلہ دیا کہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اوپن کریں اور آپ کو بہت ساری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بلا شبہ انہوں نے بہت ساری سہولیات فراہم بھی کی، لیکن جیسے ہی پاکستان apart from this ghar and car and is there any other way to spread this scheme like any other kind of like we are living in the era of financial technology and every day a new financial product is coming in the market, so what else Bank of Punjab can innovate in terms of financial products things? Within seconds I get a call from Pakistani if I'm working on the app. It's very like a good thing. I transferred funds also, and it's like done in jiffy of time. But what I am concerned about, I have already Pakistani currency in another bank, and if I want to transfer the fee to Canadian University for my child, which I'm going to be doing soon, is there any possibility that I'm going to transfer my Pak rupee to Roshan Digital account and from Roshan Digital account without any checkbook, like procedures? I left my checkbook over there and I'm following the bank to please issue the checkbooks so I can authorize anyone who can go to the bank. لیکن نمائندگی کرتے ہوئے دوبارہ آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کے اسٹیٹسٹکس خود یہ بتاتے ہیں کہ کنگڈم جو ہے اٹ از دی لیڈنگ country, both in terms of number of accounts being opened and the amount of remittance جو باقی schemes and related ان کو avail کرنے کے بعد. تو being the largest client of the RDA، جس سے ہر بینک جو ہے وہ اپنے اچھے جو کلائنٹس ہوتے ہیں، بڑے کلائنٹس جو ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور انسینٹیو ایسے کریٹ کرتا ہے which not only serves as an acknowledgement to their contribution but also serves as an incentive for others. کہ اگر آپ بھی اچھے کلائنٹ بنیں گے تو آپ کو بھی یہ بینیفٹ ملیں گے. This community deserves special treatment. One. Second, I must say کہ یہاں پہ میجورٹی کمیونٹی جو ہے بلو کالر ہے. میننگ بائی کہ ابھی بھی جو آؤٹ ریچ ہے RDA کی، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ پوٹینشیل سے بہت نیچے ہے. لوگوں تک ابھی تک ہماری ایکسیس ہی نہیں ہوئی ہے
جو میجورٹی یہاں پہ کمیونٹی ہے وہاں اس تک. تو اس کے باوجود اگر یہ نمبر اتنا بڑا ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کی ایکسیس میکسیمائز ہو جائے تو میکسیمم چینل آف دی کمیونٹی تو کتنا بڑا یہ بینیفٹ ہو سکتا ہے ٹو دی بینکس, ٹو دی کمیونٹی اٹ سیلف اینڈ ٹو پاکستان ایز اے ہول.